السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر عقیقہ کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ عقیقہ کی بڑی برکت ہے۔ فتاوی رحیمیہ میں منقول ہے کہ بچہ کے طرف سے عقیقہ کر دینے میں بچہ ہر قسم کی آفات اور آسیب وغیرہ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جس کی طرف سے صحیح طریقے کے مطابق، سنت کے مطابق عقیقہ کر دیا جائے وہ بچہ صحیح اور تندرست رہتا ہے۔ عقیقہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ بچہ کی پیدائش کے بعد اس کا ایک اچھا نام رکھا جائے، اور 7ویں دن مثلا جمعرات کو پیدا ہوا ہے تو بدھ کو، اور جمعہ کو پیدا ہوا ہے تو جمعرات کو قربانی کی طرح سال بھر کا بکرا یا بکری بچے کی طرف سے ذبح کیا جائے، اور ذبح کے بعد اس کا سر مڈایا جائے، اور سر مڈانے کے بعد اس سر میں سے جو بال نکلے اس بال کے وزن کے بقدر چاندی صدقہ کر دیا جائے، یا پھر اس بال کے وزن کے بقدر چاندی کی قیمت صدقہ کر دی جائے۔ عقیقہ کب تک مسنون ہے؟ عقیقہ پیدائش کے 7ویں دن کرنا مسنون ہے۔ کسی وجہ سے، کسی مجبوری سے اگر 7ویں دن عقیقہ نہ ہو پایا تو 14ویں دن یا پھر 21ویں دن اس طرح سے عقیقہ ہونا چاہیے۔ 21ویں دن عقیقہ ضرور کر دینا چاہیے، اس لیے کہ جس طرح عقیقہ مسنون ہے اسی طرح ان ایام کی تعیین بھی مسنون ہے۔ لہذا 21ویں دن کے بعد عقیقہ کرنے سے ایام کی جو فضیلت تھی وہ ختم ہو جائے گی، البتہ نفس عقیقہ ذمے میں باقی رہے گا۔ وہ جب سہولت ہو عقیقہ بچے کی طرف سے یا بچی کی طرف سے کر دینی چاہیے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ بچی کی طرف سے بکری ہو اور بچے کی طرف سے بکرا ہو، یہ صرف وہم ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بچہ ہے تو اس کی طرف سے بکری دے سکتے ہیں، اگر بچی ہے تو اس کی طرف سے بکرا دے سکتے ہیں۔ بچی کی طرف سے بکرا دیں یا بکری دیں، بچے کی طرف سے بکرا دیں یا بکری دیں، کوئی مطلب نہیں ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جس کو اللہ نے صاحب ثروت بنایا ہے، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، تو لڑکے کے طرف سے 2 بکرا دے اور لڑکی کے طرف سے 1 بکرا دے تو یہ زیادہ بہتر بتایا۔ لیکن اگر کسی کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے تو 1 ہی لڑکے کی طرف سے دے سکتا ہے اور 1 لڑکی کی طرف سے دے سکتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ بالغ کے لیے عقیقہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر کسی شخص کا بچپن میں عقیقہ نہیں ہوا، اس کے والدین نے عقیقہ نہیں کیا، تو اس کے بالغ ہونے کے بعد بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح سے عقیقہ کر دینے سے بالغ ہونے کے بعد بھی عقیقہ کی جو ذمہ داری تھی وہ پوری ہو جائے گی۔ نہیں ہے، عقیقہ کے اندر باقاعدہ دعوت کر کے کھانا کھلانا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ اختیار ہے کہ جانور ذبح کر کے کچھ پڑوسی کے لیے، کچھ غریبوں کے لیے، اور اسی طرح سے کچھ اپنے گھر والے کے لیے رکھ دے۔ تو آج کل لوگ رسمی عقیقہ میں لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، یہ ساری باتیں فضول ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ البتہ فضول خرچی سے بچتے ہوئے باضابطہ کھانا بنا کر لوگوں کو بلا کر دعوت بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر احتیاط رہے کہ فضول خرچی سے انسان بچے۔ ایک مسئلہ ہے بچے کے کان میں اذان کرنا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کے دائیں کان میں اذان ہو اور بائیں کان میں اقامت دی جائے، اور اذان و اقامت میں وہی کلمات ہیں جو نماز کے لیے اذان و اقامت کہے جاتے ہیں۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ بچہ اس دنیا میں جو آیا ہے سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ رسول کی بات پہنچ جائے، اور اذان دینے کے اندر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں ذرا سا دائیں بائیں گھوم جائے تاکہ نماز کی اذان کی مشابہت آ جائے۔ نومولود کے کان میں عورت کا اذان دینا، یوں تو عورتوں کو اذان دینا بہتر نہیں ہے، لیکن ہاسپٹل میں جہاں مردوں کے جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے اور مرد حضرات وہاں نہیں جا پائیں، تو کسی عورت نے اگر کان میں اذان و اقامت کہہ دی تو پھر سے اذان و اقامت دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس اذان و اقامت سے جو سنت ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ ہاں، جو نماز کے لیے مسجد سے جو اذان کہی جاتی ہے، جو اقامت کہی جاتی ہے، وہ عورتوں کو دینا مکروہ ہے۔ اس میں
مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں تک آواز پہنچانا. یہاں آواز پہنچانا مقصد نہیں ہے، بس بچے کے کان میں آواز پہنچانا مقصد ہے. یہاں ہاسپٹل کے اندر باہر آواز نہیں جا رہی ہے، صرف بچے تک آواز جا رہی ہے، لہذا یہاں اذان و اقامت کی دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک مسئلہ ہے بچہ کی پیدائش کے بعد تحنیک کا. جب بچہ پیدا ہو جائے تو اذان کے بعد سب سے پہلے کسی صالح نیک بزرگ آدمی کے منہ میں لیے ہوئے کھجور یا کوئی میٹھی چیز لے کر بچے کے تلوے میں لگا دے، اور یہ کام صرف برکت کے واسطے ہوتا ہے. برکت کے طور پر بچے کے منہ میں تلوے میں لگا دے کہ جو بچہ مرحوم بچہ، جو بچہ اس دنیا سے چلا گیا، اس کے طرف سے اگر عقیقہ نہیں ہوا تھا تو اس کے طرف سے پھر عقیقہ کرتے ہیں. مرحوم بچے کی طرف سے عقیقہ نہیں ہے، مرحوم بچے کی طرف سے عقیقہ نہیں ہے. میں نے شروع میں بتا دیا کہ عقیقہ کا مقصد بچے کے اوپر سے بلا مصیبت کو ٹالنا ہے. عقیقہ صحیح طریقے کے مطابق جس بچے کی طرف سے ہو جاتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ وہ بچہ صحیح اور تندرست رہتا ہے. اب اگر بچے کا انتقال ہو گیا تو پھر اب بچے کا جو انتقال ہو جانے کے بعد جو عقیقہ کا مقصد تھا وہ تو فوت ہو گیا، لہذا مرحوم بچے کی طرف سے عقیقہ نہیں کرنا چاہیے. غیر ایام قربانی میں عقیقہ کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا. غیر ایام قربانی میں بڑے جانور میں جہاں 7 حصے ہوتے ہیں تو اس بڑے جانور کے اندر تمام کے تمام حصے عقیقہ کے ہی ہونے چاہیے. چاہے پورا ایک جانور ایک بچے کی طرف سے کیا جائے یا کئی بچوں کی طرف سے کیا جائے، لیکن یاد رہے کہ 7 حصوں میں عقیقہ کا ہی حصہ ہو. اور اگر قربانی کے ایام ہیں تو عقیقہ ہو یا پھر قربانی ہو، ان دو کے علاوہ کسی دوسری غرض سے، مثلا کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم ایک حصہ رکھیں گے ہم گوشت کھانے کے لیے، ہمارا نہ عقیقے کی نیت ہے نہ قربانی کی نیت ہے، تو یاد رکھے پھر کسی کا بھی نہ قربانی ہوگی نہ عقیقہ ہوگا، کسی کا بھی نہیں ہوگا. قربانی کے اندر جانور کے کھال کا جو مسئلہ ہے وہی مسئلہ عقیقے کا بھی ہے کہ آدمی عقیقہ کے کھال یعنی چمڑے کو خود استعمال میں لائے، یا پھر اگر اس کے چمڑے کو بیچتا ہے، کھال کو بیچتا ہے، تو پھر اس کے قیمت کو صدقہ کر دینا ضروری ہے. عوام الناس عقیقہ کے ہڈیوں کو توڑنا گناہ سمجھتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. عقیقہ کے ہڈیوں کو توڑ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور ایک مسئلہ ہے کہ عقیقہ کا گوشت والدین نہیں کھا سکتے، یعنی ماں باپ نہیں کھا سکتے. کیوں نہیں کھا سکتے ہیں؟ خوب کھائیں، پورے گوشت کو کھا جائیں، کوئی مطلب نہیں ہے. عقیقہ کا گوشت ماں باپ کے لیے بھی درست ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے درست ہے.